اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوری کتاب اس عنوان پر لکھی کہ حضور شہنشاہ صداقت اور مولا کائنات مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہما یہ دو مبارک ذاتیں ایسی ہیں کہ جن کا دامن ہمیشہ کفر اور شرک سے پاک رہا۔ بہت سے لوگ کفر سے اسلام کی طرف آئے، شرک سے اسلام کی طرف آئے، لیکن یہ دو ذاتیں ایسی ہیں حضور صدیق پاک اور مولا علی پاک کہ جنہوں نے کبھی بھی شرک نہیں کیا، کبھی بھی کفر کا ارتکاب نہیں کیا۔ مولا مرتضیٰ نے تو آنکھ کھولتے ہی حضور علیہ السلام کا جلوہ حق نما دیکھا، اور شہنشاہ صداقت کا عالم یہ ہے کہ سید العالمین علیہ السلام کی صحبت جلیلہ نصیب ہوئی، رفاقت نصیب ہوئی، قرب نصیب ہوا۔ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بے شمار احادیث مبارکہ ہیں، قرآنی آیات بھی آپ کی شان میں نازل ہوئی۔ صحیح بخاری کتاب الصوم کے اندر یہ حدیث پاک ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں کوئی چیز دو دو کر کے خرچ کی تو اسے جنت کے دروازوں سے آواز آئے گی، اے اللہ کے بندے یہ دروازہ تیرے لیے بہتر ہے۔ اور اسی طرح جو نماز ادا کرنے والے لوگ ہیں، نماز کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں، نمازیوں کو جنت کا دروازہ ہے، اس کو کہتے باب الصلاح، نماز والا دروازہ۔ تو قیامت والے دن نمازیوں کو باب الصلاح سے آواز آئے گی کہ یہ دروازہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ مجاہدوں کو، غازیوں کو جنت کا دروازہ ہے باب الجہاد، اس دروازے سے آواز آئے گی۔ اور جو صدقات و خیرات کرتے ہیں ان کو جنت کا دروازہ ہے باب الصدقہ، یہ جنت کے دروازوں کے نام ہیں جو حدیث میں بیان ہوئے، صدقے والے دروازے سے اس کو کہا جائے گا۔ اور روزے داروں کے لیے باب الریان ہے، وہاں سے ان کو آواز آئے گی کہ روزے دارو یہ دروازہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جب یہ ارشاد عالی مکمل ہوا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، کسی کو ان تمام دروازوں سے پکارا جائے اس کی ضرورت تو نہیں ہے، یعنی کہ ایک بندہ ایسا ہو جس کو سارے دروازے پکاریں۔ حضور اس کی ضرورت تو نہیں ہے، کیونکہ یہ ضرورت تو ایک دروازے سے بھی داخل ہونے سے پوری ہو گئی، چاہے وہ باب الصدقہ سے داخل ہو جائے، باب الجہاد سے داخل ہو جائے، باب الصلاح سے داخل ہو جائے، داخل تو وہ جنت میں ہی ہوگا۔ لیکن حضور ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہیں تمام دروازوں سے آواز دی جائے کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، یعنی ایسا فرد، ایسے افراد بھی ہیں کہ جن کو سارے دروازے پکاریں۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر یقیناً تم انہی لوگوں میں سے ہو کہ جنہیں جنت کا ہر دروازہ پکارے گا۔ یہ صحیح بخاری کتاب الصوم کے اندر حدیث پاک ہے، اور یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت بڑی اس میں شان ہے، بہت بڑا اس میں ان کا رتبہ اور مقام ہے کہ روز حشر جب لوگوں کو اپنی اپنی فکر ہوگی اور ہر کوئی چاہے گا کہ جلد از جلد میدان حشر کی تلخی دھوپ سختی سے نجات پا کر فوری کو جنت کا داخلہ مل جائے، ایسے ماحول میں جنت کا ہر دروازہ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پکارے گا۔ ایک اور حدیث شریف ہے جس کو امام علی متقی ہندی نے کنز الامال کے اندر نقل کیا، اور سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیامت کے دن لائیں گے اور نبیوں اور صدیقوں کے ساتھ جنت میں جگہ دیں گے۔ دیکھیں، نبیوں کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ جنت میں جگہ،
حدیث شریف میں سچے تاجر کے لیے بیان ہوا جو اپنے لین دین میں خرید و فروخت میں جھوٹ نہیں بولتا، کم نہیں تولتا، کم نہیں ناپتا، دھوکہ نہیں دیتا۔ سچے تاجر کے لیے فرمایا کہ انہیں قیامت کے دن جنت میں نبیوں اور صدیقوں کی رفاقت حاصل ہو۔ تو جو تجارت میں سچائی اختیار کرے، دھوکہ نہ دے، خیانت نہ کرے، کم نہ تولے، کم نہ ناپے، عیب بتائے بغیر چیز فروخت نہ کرے، 2 نمبر چیز کو 1 نمبر کہہ کے فروخت نہ کرے، تو اس ایک عمل پر اس کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ تو جنہوں نے ہر شے حبیب خدا علیہ تحیت و ثنا پہ قربان کر دی اور تقوی و طہارت کا روشن مینار ہیں، تو پھر ان کو یہ اعزاز کیوں نہ حاصل ہو؟ تو فرمایا فرشتے صدیق پاک کو لائیں گے اور جنت میں نبیوں اور صدیقوں کے ساتھ جگہ دیں گے۔ ایک اور حدیث شریف جس کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے مسند میں، جسے مسند امام احمد کہتے ہیں، اس میں نقل کیا۔ اس کے راوی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں کچھ پرندے ہیں، ہم نے بہت عرصہ پہلے جنت کے جو مناظر ہیں اور جنت کے احوال ہیں، اس کی خوبصورتیاں اور نعمتیں ہیں، اس کو قرآن اور حدیث میں جو بیان ہوا ہے، اس کو بالتفصیل بالترتیب جمعوں میں بیان کیا ہے۔ تو جنت کے اندر پرندے ہوں گے، اور یہ جو پرندے ہیں فرمایا یہ بختی اونٹوں کی طرح موٹے تازے ہوں گے۔ اچھا، اب جنت کا جو درخت ہے، حدیثوں میں مضامین ہیں 100 سال 200 سال تک بندہ گھوڑے پر سوار ہو کر دوڑتا رہے، تو یہ ایک جنت کا جو درخت ہے نا، اس کا جو سایہ ہے وہ اتنے سال گھوڑا دوڑتا رہے تو وہ ایک درخت کے سائے کو کراس کرے گا۔ تو جب اس کے درخت اتنے بڑے ہیں تو پرندوں کا اتنا بڑا ہونا یہ خلاف عقل نہیں ہے، اور ویسے بھی جنت کو ہم اپنی عقل پر قیاس بھی نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا جس طرح اونٹ درختوں سے چرتے ہیں نا، ویسے ہی وہ پرندے جنتی درختوں سے اپنی خوراک حاصل کریں گے۔ جب یہ ارشاد عالی مکمل ہوا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، وہ تو پھر موٹے تازے پرندے ہوں گے؟ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، اور ان پرندوں کو ان کا گوشت جو جنت میں کھائیں گے وہ بھی صحت مند ہوں گے، آسودہ ہوں گے، خوب فربا ہوں گے، صحت مند ہوں گے۔ اور ارشاد فرما ابو بکر مجھے یقین ہے کہ ان پرندوں کا گوشت کھانے والوں میں سے تو بھی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طرح مختلف احادیث میں شہنشاہ صدق و صفا رضی اللہ تعالی عنہ کا آل جنت میں سے ہونا، اور پھر جنت میں جنت کے جو نعمتیں ہیں ان کو پانے کا تذکرہ مختلف مقامات پر حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ ابو الفدا عماد الدین ابن کثیر دمشقی نے اپنی تفسیر، جس کو تفسیر ابن کثیر کہتے ہیں، سورہ واقعہ کی آیت نمبر 17 کی تفسیر کرتے ہوئے اس حدیث کو نقل کیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں طوبہ کا ذکر ہوا، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب یہ طوبہ کا ذکر ہوا تو صدیق پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، ابو بکر طوبہ کو جانتے ہو؟ عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں جل جلالہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ کئی مرتبہ آپ کو بتایا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا اللہ رسول کا فضل ہے، اللہ رسول بہتر جانتے ہیں، یہ خدا نہ خواستہ کوئی شرکیہ بولی نہیں ہے، یہ ایمان والوں کی بولی ہے۔ تو کوئی بھی بات ہوتی تو سرکار علیہ السلام صحابہ کرام سے استفسار فرماتے، اس کے بارے میں سوال فرماتے،
تو اکثر صحابہ کرام کا جواب یہی ہوتا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، جل جلالہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک جنتی درخت ہے طوبا، جس کی لمبائی اور چوڑائی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے۔ البتہ اس طوبا درخت کی ایک ٹہنی، ایک شاخ کے سائے میں اگر ایک گھڑ سوار 70 سال تک بھاگ سکتا ہے، یعنی ایک شاخ جو ہے، ایک ٹہنی اس طوبا درخت کی، اس کا اگر سایہ ہو تو اس سائے کے نیچے، دیکھیں ایک چیز کا سایہ ہوتا ہے تو وہ اس کا ایک طول و عرض ہوتا ہے کہ کہاں تک اس شاخ کا، ٹہنی کا سایہ پرچھاواں ہے، تو فرمایا کہ اس کی ایک ٹہنی کا جو پرچھاواں ہے وہ اتنا لمبا ہوگا کہ ایک گھڑ سوار صرف اس پرچھاوے میں ہی 70 سال تک دوڑ سکتا ہے۔ کو سمجھ آ رہی ہے؟ سردی میں سبحان اللہ سے بھی آپ کو سمجھ آ رہی ہے جی بات کی؟ ایک ٹہنی، اب ایک ٹہنی کا یہ حال ہے تو اس درخت کی موٹائی اور چوڑائی اور لمبائی جو ہے اس کا عالم کیا ہوگا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان درختوں پر، یہ جو طوبا ہے، اس کے جو پتے ہیں نا وہ ریشمی ہلوں کی مانند ہیں۔ یہ جو جبہ پہنا جاتا ہے ریشمی ہلے جیسے ہوتے ہیں، ایسے ان کے پتے ہیں، اور اس کی شاخوں پر ارشاد فرمایا کہ اونٹوں جیسے بڑے اور موٹے پرندے بیٹھے ہوں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کیا جنت میں اتنے بڑے بڑے اور موٹے تازے پرندے ہوں گے؟ ظاہری بات ہے اونٹ کی مثل پرندہ یہ ایک دیکھی ہوئی چیز تو نہیں ہے، اور جنت کا حسن بھی یہی ہے کہ جنت کے بارے میں اکثر جگہوں پر بیان ہوا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضور صدیق پاک نے یہ عرض کیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیارے، جو اس کا گوشت کھائے گا وہ بھی ایسا ہی صحت مند ہوگا، اور اے ابو بکر اللہ نے چاہا تو تو بھی انہی میں سے ہے۔ سمجھ آ گئی جناب؟ پہلی حدیث حضرت انس بن مالک سے مروی تھی، اور یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے۔ تو اسی طوبا کے بارے میں امام عشق و محبت سرکار اعلی حضرت اشاہ امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیں اہل محبت، اہل عشق کی جو نظر ہے وہ محبوب کی صفتوں، اوصاف اور شانوں پر ہی رہتی ہے۔ تو امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بھی یہ درخت کے تذکرے، وہ تو عظیم محدث تھے، کہ طوبا ہے، درخت ہے، اتنی اتنی بڑی اس کی شاخیں ہیں۔ تو امام اہل سنت نے ایک نعت لکھی، اور اس نعت کا مطلع یعنی پہلا شعر یہ ہے، طوبا میں جو، اب طوبا تو سمجھ گئے نا آپ، طوبا میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، نعت نبی لکھنے کو مانگوں روح قدس سے ایسی شاخ۔ تو امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے اتنے بڑے جنت کے درخت کا تذکرہ پڑھا تو دل میں شوق پیدا ہوا کہ رسائی ہو اور پہنچ ہو تو میں جبریل امین علیہ السلام سے عرض کروں کہ اس طوبا درخت کی جو سب سے اونچی اور نازک اور سیدھی شاخ ہو نا، وہ مجھے کہیں لا کر دیجئے، عطا کیجئے، تاکہ اس کے قلم بناؤں اور وہ قلم بنا کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پاک لکھوں۔ تو یہ نعت اقدس میں امام آل سنت رحمۃ اللہ علیہ کا حسین تصور ہے۔ تو جب نعت لکھنے کے لیے انہیں قلم ایسا چاہیے تو سوچئے پھر کلام کا حسن کیا ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیے گا، یہ الریاض النظرہ کے اندر یہ حدیث پاک درج ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے جنت میں ایک بلند و بالا محل دیکھا،
جس پر ریشم کے پردے لگے ہوئے تھے۔ تو میں نے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ یہ محل کس کے لیے ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ محل آپ کے یار با وفا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیاروں، اپنے یاروں کہ جنت کے اندر جو مکانات ہیں وہ معراج کی رات ملاحظہ فرمائے۔ سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا کہ اے عمر، میں جنت میں گیا تو وہاں میں نے بہت عالی شان محل دیکھا اور مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ محل تمہارا ہے۔ تو میرا ارادہ ہوا کہ میں اس محل میں جا کے دیکھوں کہ عمر کا محل اندر سے کیسا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرما پھر مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی۔ اب غیرت یاد آ گئی، اس کا مفہوم بھی ہم نے کئی بار عرض کیا ہے کہ حکم یہ ہے کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے اندر داخل نہ ہو وہ، اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی کے گھر میں اجنبی ہو، وہ داخل ہو تو گھر والے کو وہ پسند نہیں ہوتا، یہ غیرت ہوتی ہے۔ تو مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی۔ حضرت عمر پاک یہ سن کے رو پڑے، اور پھر انہوں نے جو عرض کی نا بارگاہ میں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور مولوی تو تواڈے صدقے ہی لبے نے، سمجھائیے۔ تو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز پر ان محلوں کو، اور اسی طرح امیر المومنین شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات پاک کے لیے فرمایا کہ علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا جو محل ہے وہ میرے اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو محلات ہیں جنت میں، ان کے درمیان میں علی المرتضی کا محل ہے۔ تو یہ کیسے بختور لوگ ہیں اور کیسے عظیم و جلیل اور اعلی شان کے متعامل شخصیات ہیں کہ جن کے مقبول اور جنتی ہونے کے اعلان قرآن میں رب نے فرمائے، اور جن کے مقبول و عظیم اور اعلی مقام ہونے اور جنتی ہونے کے اعلان خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے، اور اس پر بھی یہ ہے کہ اعلان بھی فرمائے اور پھر اپنے پیاروں کی جو رہائش گاہیں رب نے جنت میں بنائی ہیں ان کو خود اپنی مبارک آنکھوں سے ملاحظہ فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک حدیث پاک اور سماعت فرمائیے، یہ حدیث پاک صحیح ابن حبان میں ہے، اور اس کے راوی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے چاچا جی کے صاحبزادے ہیں، حبر الامہ ان کو کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی رحمت، شفیع امت، قاسم ہر نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک ایسا شخص داخل ہوگا کہ تمام جنت والے اس کے داخلے، اس کی انٹری پر اسے مرحبا مرحبا کہیں گے۔ مرحبا عربی زبان کا لفظ ہے، اس کو ہمارے معنوں میں جو استعمال ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں خوش آمدید، اور جہاں کہتے ہیں ویلکم، یا پنجابی میں کہتے ہیں جی آیاں نو۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے پاس حاضر ہونے والوں کو فرمایا کرتے تھے مرحبا۔ تو عرب میں اب بھی مروج ہے کہ آنے والے کو جب سلام وہ بندہ کرتا ہے تو وہ میزبان جو ہے اس کو مرحبا کہتا ہے، خوش آمدید کہتا ہے۔ تو فرمایا ایک ایسا بندہ ہے کہ جب جنت میں جائے گا تو تمام جنت والے اس کو مرحبا 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 کہیں گے، خوش آمدید، جی آیا نو، ہاں جی، یہاں آئیے یہاں آئیے یہاں آئیے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کیا ہم بھی اس شخص کو دیکھ سکتے ہیں؟ یعنی اسے دیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ دیکھیں جناب، جنت میں جانا کو معمولی بات نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے ہاں شعراء نے جنت کی شان و عظمت کے بارے میں نہایت ہی ردی قسم کے الفاظ استعمال کیے،
اور ہمیں جنت کی ضرورت نہیں، ہمیں جنت کی لوڑ نہیں، اس قسم کی باتیں کی۔ حالانکہ جنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کے لیے، اہل ایمان کے لیے بطور انعام بنائی ہے، تو جو رب کا انعام ہو وہ چھوٹا ہو سکتا ہے؟ اس پہ ذرا غور کریں۔ جنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا انعام۔ تو میں یا آپ کسی کو انعام دیں خوش ہو کر تو اپنی کیپیسٹی کے مطابق دیں گے نا۔ اللہ تعالیٰ تو ہر شے پہ قادر ہے، تو اس نے جو انعام دیا ہے اس کو ہلکا نہیں سمجھا جائے گا۔ یہی تو بہت بڑا انعام ہے جو رب تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اچھا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کیا اس بختور، اس خوش نصیب بندے کو ہم بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو جنت میں جائے اور ہر طرف مرحبا مرحبا کی صدائیں ہوں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو بکر وہ تو ہی تو ہے۔ فرمایا وہ تو ہی تو ہے کہ جسے جنت میں ہر طرف مرحبا مرحبا کی صدائیں آئیں گی۔ اللہ غنی حمید۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، حافظ الحدیث امام حیثمی رحمہ اللہ نے مشہور حدیث کی کتاب ہے ان کی مجمع الزوائد، اس میں انہوں نے جو چیپٹر ہے کتاب المناقب، کتاب المناقب کے اندر اس حدیث کو کوٹ کیا۔ اس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضور سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، بس میرا جس آسمان پر گزر ہوا، جس آسمان پر بھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہاں میں نے، یعنی اس آسمان پر، اپنا نام لکھا ہوا پایا اور اپنے بعد ابو بکر صدیق کا نام لکھا ہوا پایا۔ سبحان اللہ، اپنا نام لکھا ہوا پایا اور ساتھ ہی ابو بکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لکھا ہوا پایا۔ بتائیے جناب، ہمارا یعنی میں یہ اس مذہبی اعتبار سے عرض کرتا ہوں، کسی بھی محفل کے اشتہار میں بڑا سارا نام آ جائے تو جناب بلے بلے جی بڑا نام میرا آیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی دنیاوی معاملات میں کوئی اخبار کے اندر کسی بھی تقریب کے بارے میں وہ خبر ہو، اس میں بڑا نام، بڑی تصویر کسی کی آئے تو وہ اس پر خوش ہوتا ہے کہ یہ میرا نام آیا، میری تصویر آئی ہے، حالانکہ وہ اخبار کتنے لوگوں تک جائے گا۔ لیکن حضرت صدیق اکبر وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کا نام عرشوں پہ لکھا ہے اور حضور کے نام کے ساتھ لکھا ہے۔ اچھا، کیا پیاری نسبت ہے، عرش پر بھی لکھا ہے تو بندوں نے نہیں لکھا، ہے کسی کی رسائی؟ لو جی راتی چوری چوری جا کے کوئی لکھ آیا ہے، عرشوں کے مالک نے لکھوایا، اور یہ شان اور عظمت کو ظاہر کرنے کی بات ہوتی ہے۔ سید الشہداء امیر طیبہ عم مصطفیٰ سرکار سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارے آقا علیہ السلام کے لاڈلے چچا، جنہیں امیر طیبہ کہا جاتا ہے، گورنر مدینہ، گورنر مدینہ منورہ، ماشاءاللہ سارا دن ساری رات ان کے مزار گور بار پر عاشقوں کا، زائرین کا، اہل عقیدت کا ہجوم رہتا ہے، اور یہ بات تجرباتی بھی ہے، مشاہداتی بھی ہے، اسلاف سے منقول بھی ہے کہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عریضہ پیش کیا جائے، درخواست پیش کی جائے، اور یہ کہا جائے کہ میں حضور علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو رہا ہوں، میرا یہ کام ہے، حضور میری سفارش وہاں کر دیں، اور پھر وہاں سے وہ آ جائے سرور عالم شفیع آدم علیہ السلام کے دربار انور منور میں، تو کام ہو جائے گا۔ تو بدھ والے دن جو ہے وہ اہل عرب کثرت کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، یعنی رات کو وہاں
ایسا ماحول ہوتا ہے کہ ہر کوئی بندہ اپنے اپنے ذوق کے مطابق تبرک لے کر آتا ہے. کوئی گھروں سے پکا کے لاتے ہیں, کوئی بازاروں سے پکے ہوئے لاتے ہیں, کیا پھل, جوس, حلوے, کھیرے, بسکٹ, مختلف مٹھائیاں, مختلف قسم کے کھانے. تو یہ ہر بدھ والے دن مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تکریما و تعظیما میں احد کے دامن میں آپ کا جو مزار گوربار ہے وہ دیگر شہدائے احد کے مزارات مبارکہ ہیں, وہاں پر یہ ایک رونق کا سما رہتا ہے. تو ایک بدھ کو تقریباً کو رات کا 2 بجے کے قریب کا وقت ہوگا, تو 3 بچے تھے وہ سیب تقسیم کر رہے تھے. ایک بزرگ ہیں ہمارے وہاں جاننے والے پرانے, وہاں 73 سے وہ مدینہ منورہ میں حاضر ہیں. تو وہ مجھے بتانے لگے کہ اس کا یعنی ان بچوں کا باپ بھی ساتھ تھا. تو کہنے لگے کہ حضرت کو میں بتاؤں یا آپ بتاؤ گے؟ انہوں نے کہا نہیں جی بتا دو. کہا کھڑے رہو, جہاں کوئی بات آگے پیچھے ہو جائے تو میری اصلاح کر دینا. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو بندہ ہے اس کی شادی ہوئی اور کئی سال گزرے تو اولاد نہیں ہوئی. تو پھر انہوں نے میڈیکل شعبے کا رخ کیا, وہ رپورٹیں وغیرہ بڑے سے بڑے ڈاکٹروں کے پاس. تو ان ڈاکٹروں نے جو فائنل رپورٹ دی, وہ ڈیسیژن جو تھا ان کا, جو انہوں نے اس سے اخذ کیا, وہ یہ تھا کہ یہ جو عورت ہے کبھی ماں نہیں بن سکتی. تو جب یہ رپورٹ فائنلیں آئیں اور ڈاکٹروں کی رپورٹ اور ان کا جو فیصلہ آپ کہہ لیں رپورٹوں کی روشنی میں, تو یہ بندہ مدینہ منورہ میں ہی تھا. تو بیوی پھر پیچھے رونے دھونے لگ گئی. ظاہری بات ہے کہ ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ شادی بیاہ کے بعد وہ ماں بن جائے. معاشرے کی پھر اس کو تیکھی پھیکی نظریں, خصوصاً سسرال والوں کی جو نظریں, کئی بار ہم اس عنوان پہ بات کر چکے ہیں کہ اب 1 2 3 4 بیٹیاں ہو گئی ہیں تو اس میں سے عورت کا کیا قصور ہے؟ اس کے اپنے اختیار میں تو نہیں ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. بیٹیاں دے, بیٹے دے, دونوں نہ دے, یہ تو اس کی مرضی ہے. اب اس دور کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مجھے کوئی بتا رہے تھے ابھی انہی دنوں میں ایک صاحب کہ کوئی بچی پیدا ہوئی ہے تو یعنی پیدا ہونے کے بعد ہی اسے انسولین لگ رہی ہے, اس کو اتنی شوگر ہے, دل کے مریض, کیسے کیسے بچے, اللہ تعالیٰ عافیت عطا کرے, خیر نازل فرمائے. تو کہا کہ اس بندے نے نا پھر فیصلہ کر لیا کہ یہ تو رو دو کہ ختم ہو جائے گی بیچاری, تو چلو اس کو یہاں بلاتے ہیں اور وہ تھوڑا سا تسلی دیتے ہیں. تو پھر یہ دونوں میاں بیوی سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, پھر یہاں دعائی دی, عرضیں کی, فریادیں کی. تو کہا کہ اس کا نتیجہ اس بارگاہ میں مقبولیت کا یہ ہے کہ یہ جو بچے ہیں یہ اس کے ہیں جو یہاں سیب بانٹ رہے ہیں. تو پھر اس بندے نے مجھے بتایا, اس نے کہا جب ہمارا پہلا بیٹا ہوا تو میں نے پھر پاکستان ڈاکٹروں سے فون پہ رابطہ کیا اور میں نے کہا کہ آپ نے جو کہہ دیا تھا کہ اولاد نہیں ہوگی, اللہ نے بیٹا دیا. تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ ہماری میڈیکل میں نہیں ہو سکتا, یہ پھر کوئی اور ہی کرم فرمائی ہوئی ہے. تو بعد حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی چل رہی تھی. تو سید الشہداء جب شہید ہوئے ہیں اور حضور سرور عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کے شہید شدہ وجود پر رونق افروز ہیں اور آقا علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے اشک جاری ہیں. اور حضور علیہ السلام نے اس مقام پہ کہا یا حمزہ یا حمزہ یا عم رسول اللہ یا ذاب عن وجہ رسول اللہ یا فاعل الخیرات یا دافع الکربات, اے حمزہ اے رسول اللہ کے چچا, یا فاعل الخیرات اے خیر کے کام کرنے والے, یا ذاب عن وجہ رسول اللہ علیہ السلام اے رسول پاک کے چہرہ انور کی دشمنوں سے حفاظت کرنے والے, یا دافع الکربات اے دکھوں اور غموں کو دور کرنے والے. اندازہ کریں حضور علیہ السلام نے ان کے وجود پاک پر یہ فرمایا.
تو اس دوران پھر جبریل امین سدرہ نشین علیہ الصلوۃ والتسلیم بارگاہ میں رب العالمین جل مجد الکریم کا یہ فرمان لے کر حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے 7ویں آسمان پر لکھ دیا کہ حمزہ بن عبد المطلب اللہ کا بھی شیر ہے اور اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے جل جلالہ وسلم علیہ وسلم۔ تو دیکھیں یہ اعزاز کی بات ہوتی ہے آسمانوں پر لکھا جانا۔ تو وہ ہم اس حدیث پر تھے کہ فرمایا مجموع الزوائد میں کہ میں معراج کی رات جس آسمان پر بھی گیا تو میرے نام کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو پھر لکھوایا کس نے ہے؟ رب العزت نے۔ اور پھر دیکھیں کہ اس چیز کو عرشوں پر، تو عرش تو ہمارے سامنے نہیں ہے نا، وہ تحریریں تو ہم نہیں پڑھ سکتے، لیکن عرش پر جو لکھا ہے، آسمانوں پر جو لکھا ہے، اس کو اگر فرش والے دیکھنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی کائنات پہ ظاہر کر دیا۔ اور وہ ظاہر کہاں ہوا ہے؟ محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، گنبد پرنور کے نیچے سنہری جالیوں کے پیچھے حضور پرنور شفیع اعظم علیہ السلام کے مزار انور منور کے ساتھ حضور امیر المومنین صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما ہیں۔ تو فرش پر بھی یہ منظر اور عرش پر بھی یہ نظارہ کہ ابو بکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہے۔ سبحان اللہ الکریم۔ اسی طرح ایک اور حدیث جس کو حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا معراج کی رات عرش اعظم، عرش اللہ تعالی کا، یہ 7 آسمان گزریے، پھر سدرہ آئے اور پھر سدرہ سے آگے عرش ہے۔ اور عرش کا تذکرہ قرآن پاک میں کئی، جیسے وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ تو فرمایا وہ جو عرش عظیم، عرش اعظم ہے نا، اس کے گرد سبز جواہر پر، جواہر مینز موتی، سبز رنگ کے جو موتی ہیں عرش عظیم کے ارد گرد، ان سبز موتیوں پر نورانی قلم سے لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو دیکھیں یہ اس طرح اور بہت ساری حدیث شریف ہیں، جیسے یہ ایک اور ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا ایک نورانی جھنڈا ہے جس پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق، کہ ابو بکر صدیق ہے۔ اب پہلی حدیث میں کیا آیا کہ آسمانوں پر ہمارے نام کے ساتھ ابو بکر پاک کا نام لکھا ہے، دوسری میں ہے کہ عرش اعظم پر، تیسری میں ہے کہ نورانی جھنڈے پر۔ تو یہ جو نام ساتھ لکھا جانا ہے یہ ان کی عظمت کو اجاگر کرنا ہے، یہ کلمہ کا حصہ نہیں بن سکتا۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق، کلمہ ایک ہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام میں داخلے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے اسی بات کی گواہی ضروری ہے۔ ہم ان حدیث کو سامنے رکھ کر آگے کہیں جناب کہ کلمہ پڑھنے کے لیے یہ ساتھ یہ پڑھنا بھی ضروری ہوگا، تو یہ بات جو ہے وہ دین کا حصہ نہیں۔ ہاں ان کی صحابیت، ان کی شان و عظمت، ان کا مقام و مرتبہ یہ تسلیم کرنا یار مسلمان کے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ کوئی سمجھ آئی یہ بات کی؟ اچھا، اب ایک اور حدیث سنیے جو جامع الترمذی میں ہے اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث پاک جو ہے
فضائل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ اس کو یوں کہہ لیجئے کہ ان کی شان میں یہ صفحے اول کی حدیث پاک ہے، اور اگر یہ حدیث مبارک سمجھ میں آ جائے تو پھر شان و مقام و مرتبہ صدیقیت بخوبی دلوں میں جاگزیں ہو سکتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھ پر کسی کا احسان تھا، میں نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے۔ احسان کا مضمون بڑا وسیع ہے، جیسے حل جزاء الاحسان الا الاحسان سورہ رحمان میں بیان فرمایا، احسان کا بدلہ کیا ہے مگر احسان۔ ہمارے ہاں لفظ احسان اور معنوں میں لیا جاتا ہے، میں تو بڑے احسان کیتے ہیں، تو اصل میں بنیادی طور پر کسی کے ساتھ نیکی کرنا، کسی کے ساتھ بلائی کرنا، خیر خواہی کرنا، ضرورت کے وقت اس کی ضرورت کو پورا کر دینا، مدد کے وقت مدد میں ساتھ کھڑے رہنا، یہ ایک وسیع اس کا مفہوم ہے لفظ احسان کا۔ کوئی سمجھ آئی جناب؟ احسان فرمایا کہ مفہوم اب میں اگلے لفظ مفہومی پیش کر رہا ہوں، جس نے بھی میرے ساتھ کوئی بھی بلائی کی، کسی بھی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے، بدنی قوت کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، جس نے جو بھی میرے ساتھ نیکی کی، احسان تھا، میں نے اس کا بدلہ چکا دیا۔ احسان کرنے والا، خدمت کرنے والا اور نیکی کرنے والا، اس نے وہ جو نیکی کی ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق کی ہے، اور پھر جو کریم بدلہ عطا کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام جو بدلہ دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں نا، حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کے لیے پانی پیش کرتے تھے، تو ایک دن وضو کے لیے پانی پیش کیا اور ساتھ وہ خدمت کی سعادت پا رہے تھے کہ حضور علیہ السلام کو وضو کروا رہے ہیں۔ وضو مکمل ہوا، فرما سل ربیعہ، ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ سبحان اللہ۔ عرض کی اسألک مرافقتک فی الجنہ، حضور میں آپ سے جنت میں آپ کی سنگت اور رفاقت مانگتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو کہاں وضو کے لیے پانی پیش کرنا اور کہاں جنت میں سید عالم علیہ السلام کی رفاقت۔ تو جس کا بھی مجھ پر احسان تھا، فرمایا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجھ پر وہ احسانات ہیں جن کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں خود عطا فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام میں دنیا میں حضرت ابو بکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو نوازشات کی ہیں، عقل انسانی اس کا احاطہ کہاں کر سکتی ہے۔ یہ نوازشات جو اس جہاں میں حضور علیہ السلام نے شہنشاہ صداقت پر فرمائی ہیں، وہ عقل انسانی میں نہیں آ سکتی۔ تو جو رب قیامت والے دن عطا کرے گا، کیا عالم ہوگا، کیا عالم ہوگا، کیا کیفیت ہوگی۔ سبحان اللہ الکریم۔ ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے گا، یہ بھی حضرت امیر المومنین کے فضائل و مناقب میں بڑی چمکتی ہوئی روشن حدیث شریف ہے، صحیح بخاری میں ہے، اور صحیح بخاری میں امام بخاری نے جو باب باندھا ہے نا، کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم، اس میں یہ حدیث پاک ہے، اور اس کو روایت کیا حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھا کہ اچانک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ انور میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا۔ ان کی جو حالت اور کیفیت تھی کہ وہ دامن مبارک گھٹنوں تک اٹھایا ہوا تھا۔ سرکار علیہ السلام نے دیکھتے ہی فرمایا
اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تمہارے اور تمہارے دوست کے درمیان کسی بات پر کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، کوئی شکنجی ہو گئی ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غمگین لہجے میں عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میرے اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ناراضی ہو گئی، اور اس گفتگو میں اور اس ناراضگی کے ماحول میں مجھ سے سخت کلامی بھی ہوئی، حالانکہ آپ بہت رقیق القلب اور نرم دل شخصیت ہیں، تو مجھ سے سخت کلامی بھی ہوئی، اور پھر میں نے بعد میں ان سے اس بات پر معافی بھی مانگی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ہر امر، ہر کام انا کے لیے نہیں ہے، وہ ہر کام میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے متلاشی ہوتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ لسٹیں پڑھ پڑھ کے سنائی جائیں کہ تم نے یہ جرم بھی کیا اور یہ غلطی بھی کی اور یہ بھی کی، اور پھر اس کو آگے یہ کہا جائے کہ اب تمہیں اس پہ سوری بھی کہنا چاہیے، اور پھر وہ کہیں جا کر بڑا احسان جتلاتا ہوئے کہا ہاں بس ہو گیا، ہو جاتا ہے۔ کامل لوگ وہ کیا ہیں کہ کہا کہ مجھے اس پر ندامت ہوئی اور میں نے حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس پر معافی مانگی، اور آگے حضرت عمر پاک صاحب جلال شخصیت ہیں، کہا جی انہاں میں نے معاف کوئی نہیں کیتا، ٹھیک ہے، اس لیے میں سیدھا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں جی آپ کو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صدیق پاک کا غمگین لہجے میں فسانہ غم سن کر 3 بار فرمایا اللہ تمہیں معاف کرے، اللہ تمہیں معاف کرے، اللہ تمہیں معاف کرے۔ واہ سبحان اللہ، 3 بار فرمایا اللہ تمہیں معاف کرے، اللہ تمہیں معاف کرے، اللہ تمہیں معاف کرے۔ اس کے بعد اب حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ، ظاہری بات ایک غصے اور جلال کی کیفیت جب تھوڑی ٹھنڈی ہوئی تو پھر اس بات کا احساس ہوا کہ حضرت صدیق پاک مجھ سے معذرت کر رہے تھے، وہ بڑے بھی ہیں اور میں نے ان کی معذرت کو قبول نہیں کیا، تو اب مجھے اس بات پر ان سے معافی مانگنی چاہیے۔ سمجھ آ گئی؟ اور وہ سیدھے گئے حضرت شہنشاہ صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر، تو معلوم ہوا کہ وہ تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں۔ تو یہ سنتے ہی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پہنچ گئے، بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ تو جیسے ہی حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت انور میں حاضر ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام کے چہرہ انور پر جلال کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اور یہ میں آپ کو کئی مرتبہ عرض کرتا ہوں کہ ہر شے صحیح جا سکتی ہے، محبوب کے رخ انور کا جلال کسی سے نہیں سہا جاتا، ایک کم بڑا ہوتا ہے۔ تو چہرہ پر نور پر جلال کے آثار، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ منظر دیکھ کے ڈر گئے، اور حضرت صدیق اکبر نے اپنے ہاتھ حضور پر نور علیہ السلام کے مبارک گھٹنوں پہ رکھ کے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میرے کولوں ہی سخت گلاں ہو گیاں سی عمر پاک نال۔ کیا بات ہے جناب، یہ اللہ تعالیٰ ان کا بس بیان فرماتا رحماء بینہم، اے آپس سے بڑے ہی مہربان ہے۔ سمجھائیے؟ تو یہاں یہ حالت تو نہیں ہوئی کہ حضور جلال میں آ گئے اور صدیق پاک مزید کہیں جی میں تینا تو تیری معذرت کی تھی، حضور انہوں نے پوچھو اینج نہیں، بلکہ جب حضرت صدیق پاک نے دیکھا نا کہ جان عالم علیہ السلام جلال میں آ گئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ حضور علیہ السلام کے مبارک گھٹنوں پہ رکھ دیے۔ یہ ادب کی حالت ہوتی ہے، ادب کی کیفیت ہوتی ہے۔ حضور میرے کو سخت گلاں ہوئی ہیں، 2 بار کہا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو، اب ذرا غور سے سننا، لوگو اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا تو تم نے مجھے جھٹلایا، انکار کیا، مگر ابو بکر نے میری تصدیق کی۔
یہ صحیح بخاری کی حدیث کا اللہ کریم نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا تو تم نے جھٹلایا، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری تصدیق کی۔ اور آگے سنیں، پھر اس نے اپنے جان و مال سب کو مجھ پہ قربان کر دیا۔ سمجھ آئیے، اپنا جان و مال سب مجھ پر فدا کر دیا۔ اور اب اس کا تیسرا جملہ ہے، اللہ کرے آپ پرانے یہاں سننے والے ہیں، اس کے حسن کو، اس کی نزاکت اور اہمیت کو سمجھ سکے۔ مجھے اللہ نے تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا، تم نے جھٹلایا۔ اس منے ہے، پہلے تصدیق کرنے والا اے ہے، اور پھر اس نے اپنے جان و مال ہر شے کو مجھ پہ قربان کر دیا۔ اور پھر تیسری بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم میرے یار کے معاملے کو میری وجہ سے برداشت نہیں کر سکتے؟ سبحان اللہ، یہ علو شان ہے، یہ قرب ہے، یہ نزدیکی ہے حضور علیہ السلام کے دربار میں۔ کیا تم میرے یار کو میری وجہ سے اس کی سختی کو برداشت نہیں کر سکتے؟ اور راوی حدیث کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ بات 2 بار فرمائی۔ کتنی مرتبہ؟ 1 بار فرمانا ہی بڑا ہے، 2 بار فرمایا۔ اس کے بعد کسی نے، راوی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس کے بعد کسی نے حضرت ابو بکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایذا نہیں دی۔ تو پتہ چل گیا جناب، حیائیں اور محبتیں تو پہلے بھی تھیں، طبیعتوں کے تقاضے کے تحت کبھی ایسے امور ہو جاتے ہیں، لیکن پھر اس معاملے میں بھی احتیاطیں ہو گئیں اس قدر۔ اور اگر یوں کہا جائے کہ حضرت صدیق پاک حبیب محبوب خدا ہیں علیہ تحیۃ و ثنا، تو یہ بات بیجا نہیں ہے، بالکل درست ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری وہی مناقب والا باب ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا۔ حضور جان نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی صحبت اور مال نے مجھے سب لوگوں سے زیادہ فائدہ پہنچایا، 2 چیزیں، صحبت اور دوسری کیا ہے؟ مال۔ صحبت میں رفاقت آتی ہے، اور یہ رفاقت ایسی حسین رفاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہجرت کا حکم دے تو ساتھ یہ فرمائے کہ محبوب ابو بکر کو ساتھ لے جانا ہے رضی اللہ تعالیٰ، ایسی صحبت کاملہ ہے۔ فرمایا کہ جس شخص کی صحبت اور مال نے مجھے سب لوگوں سے زیادہ فائدہ پہنچایا، سب لوگوں سے زیادہ فائدہ پہنچایا، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اور اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو خلیل بناتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس پر بھی کئی بار بات ہو چکی، کبھی ہم حضرت ابراہیم خلیل الرحمان علیہ السلام کے ذکر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ خلیل کا معنی کیا ہے، اور کبھی اس حدیث کے تحت آپ کو عرض کرتے ہیں۔ خلت اور خلت، ایک ہوتی ہے رفاقت اور ایک ہوتا ہے محبت کا وہ لیول کہ دل کے اندر اتنی محبت ہو کہ مزید کسی اور کی محبت کی گنجائش نہ رہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہی ہے کہ ایسی خلت جو ہے، ایسا قرب جو ہے، وہ حضور علیہ السلام کا صرف اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا کہ اگر ہم بناتے تو ابو بکر صدیق کو بناتے۔ پتا چلا صدیق اکبر میں وہ خوبیاں موجود ہیں نا، تبھی فرمایا کہ ہم بناتے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بنا۔ زندگیاں حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا سلسلہ، اور آج تک اس صفحہ ہستی پر کتنے لوگ آئے اور گزر گئے۔
کوئی بادشاہ بنے، کوئی گدا بنے، کوئی امراء کی صفوں میں صف اول میں رہے، اور کوئی فقراء اور فقر و تنگدستی کے جہان میں. کسی نے کسی شعبے میں نام کمایا، کسی نے کسی شعبے میں مقام پایا، شہرت پائی، دنیا میں اپنا آپ منوایا، طاقت میں، پاور میں، جنگوں میں، مختلف امور کے اندر، شاعری میں، حسن کلام میں، حسن صورت میں، مہمان نوازی میں، فیاضی میں، سخاوت میں. پھر ظلم و جبر کی بات کریں تو فرعون و نمرود یہ بڑے بڑے نام گزرے ہیں، ٹھیک ہے نا جناب. تو ان لوگوں نے اپنے اپنے دور میں بڑی شہرت پائی. یعنی جب سے دنیا بنی ہے، دنیا کے اس زمین کے سینے پر بڑے بڑے لوگ آئے، چلے گئے، بعض اچھے عنوانوں سے یاد کیے گئے، اور بعض آج بھی عبرت کا نشان ہے کہ ان کے نام ہی برائی کی علامت بن گئے. لیکن یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ نے وہ شانیں بخشی ہیں کہ جب اپنے حبیب کو چنا تو حبیب کے یاروں کو بھی چن لیا. اور یہ میں ذاتی لفظ نہیں بول رہا، یہ مضمون حدیث میں ہے کہ اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا. دوبارہ سن لیں، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا. اور یہ طویل حدیث مبارک کئی مرتبہ مختلف موضوعات کے تحت ذکر کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی تو دنیا میں کیا کیا؟ اللہ رب العزت نے بنو اسماعیل کو چن لیا، بنو اسماعیل سے بنو کنانہ کو چن لیا، کنانہ سے پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے بنو قریش کو چن لیا، بنو قریش سے بنو ہاشم کو چن لیا، بنو ہاشم سے رب نے مجھ کو چن لیا. بس میں ذات کے اعتبار میں بھی تم سے اعلیٰ ہوں، اور میں گھر کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے بھی تم سب سے اعلیٰ ہوں، سب سے اولیٰ و اعلیٰ. تو جس رب نے اپنے محبوب کا انتخاب کیا، اس رب نے ہی اپنے محبوب کے یاروں کا انتخاب کیا. سبحان اللہ. تو آپ سوچئے روز ازل کے فیصلے، اور وہ بھی محبوب کے حق میں ہوں، تو پھر کیسے لوگوں کا انتخاب ہوا گا؟ وہ انہی منتخب لوگوں میں سے ایک عظیم ذات حضرت امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے. پھر سیرت آپ دیکھیں ابھی کہ اگر سخت کلامی کی ہے تو معافی مانگی ہے، معافی نہیں ملی تو حضور کی جناب میں آئے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آئے ہیں تو پھر کہا ہے کہ حضور نہیں، گل میرے کولوں سخت ہوئی ہے. یہ ہے سیرت. یعنی کہ فضیلت والوں کی سیرت بھی فضیلت والی ہوتی ہے. اور اصل چیز یہی ہے جو اکثر میں عرض کرتا ہوں کہ جن کو ہم مانتے ہیں ان کی ماننے لگ جائیں تو ہم بھی بہتر سے بہترین ہو سکتے ہیں. اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ الکریم. ایک حدیث پاک اور شان و عظمت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ میں سماعت فرمائیں. یہ کنز الامال حدیث کی کتاب ہے، علی متقی ہندی کنز الامال میں، اور یہ اس میں جو باب ہے، چیپٹر ہے، وہ کتاب الفضائل، اس کے 12ویں جز کے اندر حدیث ہے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو روایت کیا. حضور تاجدار عرب و عجم رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، مسجد نبوی میں ابو بکر صدیق کے سوا سب لوگوں کے دروازے بند کر دیے جائیں. یہ میں نے مدینہ منورہ میں ایک پوسٹ بھی لگائی تھی، اور آپ میں سے جو حاجی حضرات بیٹھے ہیں، جو بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، وہ اس کو جلدی سمجھ جائیں گے. باقی صدیق پاک کے صدقے اللہ تعالی ہم سب کو بار بار اس پاک دیار کی حاضریاں نصیب فرمائے اور با ادب حاضریاں نصیب فرمائے. نبی کریم علیہ السلام کے مزار گور بار کے جو سر انور کی سمت ہے، تو وہاں پر ایک دروازہ ہے باب السلام. ٹھیک ہے جی. باب السلام کے درمیان میں ساتھ ایک چھوٹا دروازہ ہے، وہ ہے باب ابی بکر صدیق، اور اس کے ساتھ ایک بڑا دروازہ ہے اور وہ ہے باب الرحمہ. تو ایک دن فجر کے بعد یا فجر سے پہلے تو میں ادھر باہر بیٹھا ہوا تھا، تو میں دروازوں کو پڑھ رہا تھا، باب السلام، اور ساتھ آ گیا باب الصدیق، اور اس کے ساتھ آ گیا باب الرحمہ.
تو میرے دل میں خیال آیا کہ کیا شان ہے کہ سلامتی اور رحمت کے درمیان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سلامتی اور رحمت کے درمیان. تو اب یہ جو اصل میں اس دور میں مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے ارد گرد حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کے مکانات ہوتے تھے، یہ مکانات بہت بڑے سائز حجم کے نہیں ہوتے تھے، مختصر حجم کے ہوتے تھے، بڑے نہیں ہیں. یہ بعض لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنے لفظوں کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صدیق پاک کا کوئی محل تھا، حضرت عمر پاک کا کوئی محل تھا، حضرت عثمان پاک کا کوئی محل تھا، مولا مرتضیٰ کا کوئی محل تھا. ان لوگوں نے کوئی محل نہیں بنائے، یہ بات یاد رکھیں. اور یہ جو ذاتیں ہیں یہ تو مکہ شریف میں سارا کچھ چھوڑ کر آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اگلا سارا وقت قربانیوں کا وقت ہی گزرا ہے آخری سانسوں تک. تو لہذا یہ کبھی کسی وہم میں نہ رہنا کہ ان پاک ذاتوں نے کو محل بنائے ہیں، کو باہر چوکیدار بیٹھے ہوئے ہیں. سمجھ آئیے، یہ تو وہ حضرات ہیں کہ جن کی قمیصوں میں پیبند، جن کی پگڑیوں میں ٹانکے، جنہوں نے ٹوٹی ہوئی چپلیں پہنی ہوئی اور اس پر اپنی زندگی کا گزر بسر ان کا ہوا ہے. غیروں نے حضرت عمر پاک کو پڑھا تو قلم رکھ دیے، انہوں نے کہا ساڈی سمجھو باہر ہے، روم نو بھی ٹا لیا، ایران نو بھی ٹا لیا، مشرق و مغرب کی بڑی بڑی سپر پاور طاقتوں پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلبہ تھا، فتوحات کا، کثرت فتوحات کا دور تھا. لیکن حیران ہے کہ ہم اسی مسلمانوں کے امیر کو ایٹ سرانے رکھ کے ننگے فرش پر لیٹا ہوا پاتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں یہ ایک محل بن گیا، محل بن گیا، کوئی ان کے محلات نہیں تھے، وہی مختصر حجم کے مکانات. سمجھائیے. تو وہ حضرت صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مکان شریف ہے وہ یہ باب السلام کے ساتھ تھا. تو اب ارد گرد جو مکانات ہیں، حضرات صحابہ علیہ رضوان نے کیا کیا ہوا ہے کہ انہوں نے مکان کی جو بیک سائڈ ہے نا، ایک تو دروازے ہو گئے گلی کی طرف، تو بیک سائڈ پر چھوٹے چھوٹے دروازے، وہ مسجد انور کی طرف، آپ اس کو بڑے سائز کی ونڈو کہہ لیں کہ جس سے آیا بھی جا سکے اور جس کے ذریعے مکان میں داخل بھی ہوا جا سکے. تو انہوں نے یہ کس لیے بنائے تھے کہ وہ دیکھتے رہتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آستانہ شریف سے کبھی کبھی مسجد انور میں، یعنی ایک تو نمازوں میں تو رونق افروزی ہونی ہے، دیگر امور میں بھی، تو صرف اس لیے محبوب کو دیکھنے کے لیے. تو یہ جو چھوٹے سائز کی ونڈو نما دروازہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کو خوخہ کہتے ہیں عربی زبان، خوخہ. تو حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا، ایک دن دیکھا، فرمایا سب کے دروازے بند کر دو سوائے خوختی ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، وہاں اس کا دروازہ کھلا رہنے دو. تو آج بھی وہاں ترکی دور کی وہ بڑی خوبصورت سا مطلب اس دور کا پینٹ کر کے نقش کیا ہوا ہے کہ وہ بڑے سائز میں وہاں لکھا ہوا ہذہ خوختی ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بھی ایک اہل محبت کا اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے. تو بندہ کبھی وہاں بیٹھ کر بھی منہ ادھر کرے روزہ انور کی طرف اور عرض کرے حضور اے بوا تے کدی بھی بند نہیں ہویا تے ساڈے تے بھی نگاہاں دے بوئے بند نہ سمجھائے. اب آئی کو سمجھ بھائی صاحب کو سمجھا رہی یہ بات کی. تو یہاں یہ ہو رہا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد انور میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا سب لوگوں کے دروازے بند کر دو سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے، کہ ابو بکر کے علاوہ ایسا کوئی شخص نہیں جس نے اپنی جان اور مال کے ذریعے میری سب سے زیادہ مدد کی ہو. ابھی آپ نے بخاری کی حدیث سنی ہے، فرمایا اس منیا بھی ہے تے جان تے مال نال سب سے زیادہ میری مدد بھی کی ہے. سنی ہے نا بخاری شریف. اب یہ کنز المال ہے، وہی مضمون ہے، سب سے زیادہ اپنی جان اور مال کے ساتھ. وہ جناب غار میں بھی جان دے دی،
جب سانپ اپنا سر مار رہا تھا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ سانپ ڈنک مارتا ہے؟ اور پھر زہر نتیجہ کیا نہ اعلیٰ حضرت پہ اسی لیے کہا صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، جان بچانا بھی فرض اور نماز بھی فرض، تو اعلیٰ حضرت دونوں چیزوں کا فرض ہی انہوں نے محبوب کے قربان کر دیتے۔ ٹھیک ہے، ہاں تو نے انہیں جان دی انہیں پھیر دی نماز، یہاں لعاب لگایا زہر دور، وہاں ہاتھ اٹھائے مولا مشکل کشا کے لیے ڈوبا سورج واپس۔ ہاں تو نے انہیں جان دی انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اگلا یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور آپ نے اپنے دوست کے سوا سب دروازے بند کرا دیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ بات پہنچی تو فرمایا میں نے لوگوں کے دروازے پہ تاریکی اور ابو بکر کے دروازے پر نور دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ عتیق و اطہر کے دروازے پر کیا دیکھا ہے؟ نور دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی مضمون کی ایک اور حدیث، یہ تو تھی کنز الامال، صحیح بخاری کتاب الصلاح، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، اور اس کو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کیا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخری ایام میں جب مرض آپ کی خدمت میں حاضر تھا تو سر انور پر کپڑا مبارک باندھا ہوا تھا، اس حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے ظاہری حیات پاک کے آخری دنوں میں، اور ممبر پر جلوہ گر ہوئے، ممبر پر جلوہ گر ہوئے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ مسجد انور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی ظاہری حیات پاک کا آخری خطاب فرمایا ہے تو وہ یہی تھا کہ ممبر انور پر جلوہ گر ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا آخری ایام ہے، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، فرمایا کسی شخص نے ابو قحافہ کے بیٹے، ابو قحافہ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے والد گرامی کی کنیت ہے نا، ابو قحافہ، کسی نے ابو قحافہ کے بیٹے سے بڑھ کر اپنی جان و مال سے مجھے امن نہیں دیا، کسی نے ابو بکر سے بڑھ کر، یہ معمولی بات نہیں ہے، مسجد ہے ممبر ہے تو بولی وہی بولیے جو امام الانبیاء کے ممبر سے ارشاد ہوئی، سمجھ آ رہی ہے؟ بولیاں بدل گئیں، انداز بدل گئے، اور جس امت کو صحابہ و اہل بیت کی محبت میں جمع کرنے کی ضرورت تھی کہ لوگ ان کی سیرت کو پاتے، ان کی محبت میں ان کے کردار کو سامنے رکھ کر اپنی زندگیوں کو بہتر کرتے، یہاں تو جناب فسادات اور لڑائیاں اور جھگڑے ہی اور کے اور شروع ہو گئے۔ علمان والحفیظ۔ کسی شخص نے ابو بکر سے بڑھ کر اپنی جان و مال سے مجھے امن نہیں دیا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، مگر اسلامی محبت اور بھائی چارہ افضل ہے، مسجد کا ہر دروازہ بند کر دو، وہ کنز المال تھی، یہ صحیح بخاری ہے، مسجد کا ہر دروازہ بند کر دو مگر ابو بکر کا دروازہ کھلا رہنے دو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھلا رہنے۔ اور امام طبرانی نے معجم اوسط کے اندر اس حدیث پاک کو لکھا، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اقدس شفیع معاشر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر سے بڑھ کر
کسی نے مجھ پر احسان نہیں کیا، انہوں نے اپنی جان و مال سے میری مدد کی اور اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا۔ اور ایک حدیث پاک اور سن لیں اور پھر ہم اختتام کی طرف بڑھیں۔ یہ جو حدیث مبارک ہے آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، الریاض النظرہ کے اندر ہے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان اقدس حضرت سیدنا سہل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ارشاد فرمایا حبیب خدا علیہ تحیت والثناء نے، لوگوں میں جس نے اپنی دوستی اور مال کے ذریعے مجھ پر سب سے زیادہ احسان کیے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ یہ ایک مقام پر ارشاد نہیں ہوا، مختلف مقامات پر ارشاد، ایک سطر ابھی باقی ہے، اور وہ میں چاہتا ہوں کہ جب بہت ہی ٹھنڈ ہوئے تاں رولا ہے، جب نیک گاجے تو پھر نیند آنے لگ جاتی ہے، تو جن کو نیک میں نیند آئی ہے وہ واپس آئیں اور یہ حدیث پاک کی لاسٹ سطر کو سماعت کریں۔ لوگوں میں جس نے اپنی دوستی اور مال کے ذریعے مجھ پر سب سے زیادہ احسان کیے، فرمایا وہ ابو بکر صدیق ہے، پس اس سے محبت رکھنا اور اس کا شکریہ ادا کرنا اور اس کی حفاظت کرنا میری امت پر واجب ہے۔ سبحان اللہ، بھائی کی سمجھ آ گئی؟ اور اب ذرا غور کریں، یہ ساری باتیں سن کر، یہ معمولی بات نہیں ہے بھائی صاحب، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بار بار یہ فرمانا تو معمولی بات نہیں ہے۔ ایک دوسرے کے بارے میں باتیں ہم بھی کرتے ہیں، لیکن کبھی وہ باتیں حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں، کبھی وہ مبالغے پر مبنی ہوتی ہیں، کبھی دوسرے کو خوش کرنے کی نیت سے ہوتی ہیں، اور کبھی دوسرے کی نگاہوں میں اچھا بننے کے لیے ہوتی ہیں۔ ہر بندے کی دوسرے کے بارے میں تعریف کے متعلقہ مختلف نظریے اور سوچیں ہوتی ہیں۔ کبھی ہم دوسرے کے سامنے بلے بلے بھائی بڑی شے، بڑی گل، لیکن اصل ہم یہ دل سے نہیں کہہ رہے ہوتے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو یہ کہہ کر بھی ہم اس پر احسان کر رہے ہوتے ہیں کہ میں ویخ تیری 4 بندے آج گل بنا دیتی۔ جب حضور یہ فرمائے، کیا سمجھ آئی جناب؟ تو پھر حق کی حق ہے، سچ ہی سچ ہے، اس میں اور کوئی چیز بھی شامل نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد یہ سامنے رکھیں، اور اب آپ نے دیکھنا ہے آج کی گفتگو کا اختتام ہو رہا ہے یہ اس حدیث پاک سے، اور انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے یہی مضمون آگے بڑھے گا۔ تسی بھی کوئی 1 گھنٹہ 10 منٹ کی نیت کرو نا، اگلے جمعے جیدہ شکر ادا کرنا امت پہ حضور واجب کر دیتا ہے، سمجھ آئیے؟ ان کا ذکر پاک سنیں، انشاءاللہ اگلے جمعے ہم ان کی سیرت پاک کے اعتبار سے بھی ذکر کی برکت حاصل کریں گے۔ یہ جو حدیث اب آپ کو میں سنا رہا ہوں یہ سنن ابن ماجہ میں ہے، اور اس کا چیپٹر ہے کتاب السنہ۔ یہ شروع کے اندر ہی امام ابن ماجہ نے باب قائم کیا کتاب السنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو روایت کیا کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر، کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں مجھے پہنچایا جتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مال نے مجھے نفع پہنچایا۔ سمجھا گئی؟ یعنی یہ مضمون بخاری میں بھی، یہ ابن ماجہ میں بھی، و دیگر کتب حدیث میں بھی مختلف موقعوں پر۔ اب سنیے سیرت کیا ہوتی ہے۔ یہ ارشاد جان عالم علیہ السلام کی زبان حق ترجمان سے سن کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے۔ واہ جی واہ، یہ فرمان عالی شان سن کر رونے لگے اور عرض کیا،
حل انا و مالی، حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ۔ حضور یہ آپ فرما رہے ہیں ابو بکر دے مال نالوں بعد میں کسی نفع نہیں دیتا، حضور میرا ہے ہی کی ہے، میں بھی آپ کا ہوں اور میرا مال بھی آپ کا، اور اس کا معنی حال انا و مالی الا لک یا رسول اللہ، حضور میں بھی تواڈے واسطے ہیں، میں بھی تواڈا ہے تے میرا مال بھی تواڈا ہے۔ کیا نظر کریں جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے ہماری نیتوں میں بھی خلوص کی دولت نصیب فرمائے اور مہربانی فرمائے مالک کریم اپنے محبوب اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت کا حیا اور ادب کی جو دولت ہے وہ نصیب فرمائے۔